بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حضرت علی پاک فرماتے ہیں جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ کا بھی یہی سوال ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کو جواب کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بظاہر اچھا یا برا، اس کا کوئی نہ کوئی بہترین مقصد ہے، بس کمی ہے تو یقین کی اور ایمان کی۔ خواتین و حضرات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا؟ یہ قطعاً ممکن نہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو تصویر کا اصل رخ دکھاتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میں نے خدا سے ہمت مانگی تو خدا نے مجھے دشواریوں میں گھیرا تاکہ میں مضبوط ہو سکوں۔ خواتین و حضرات، میں نے دانائی مانگی تو خدا نے مجھے مسائل سے دوچار کیا تاکہ میں دانائی یعنی عقل سے ان کو حاصل کر سکوں۔ میں نے بہادری مانگی تو خدا نے مجھے خطروں سے ہمکنار کیا تاکہ ان کا سامنا کر کے میں بہادر بن سکوں۔ خواتین و حضرات، میں نے محبت مانگی تو خدا نے مجھے پریشان حالوں کی داد رسی پر معمور کر دیا کہ چاہت کی جڑ کو پا سکوں اور اصل محبت کا حقدار بن سکوں۔ ناظرین، ہمیں اپنا رویہ بدلنے کی، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خیر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کو پتا ہے دوست کون ہوتا ہے؟ ناظرین، دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اور جسے آپ اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم عظیم لوگوں نے ایک کمال کا کام کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے لفظ دوست کی تعریف بدل دی۔ ہماری نظر میں دوست وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کا ہر برے کام میں ساتھ دے اور جس کے سامنے برا کام کرنا آسان ہو۔ لیکن خواتین و حضرات، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو بدی سے روکتا ہے، جو ہر برے کام میں آپ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جس کے سامنے برا کام کرنا مشکل لگتا ہو، جو آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہو، وہ ہوتا ہے آپ کا اصل دوست۔ سنیے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ آپ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے کی سی ہے اور بٹی دھوکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے، اگر تم اس کی محبت میں ہو تو وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محفوظ ہو ہی سکو گے۔ اور بٹی دھوکنے والا یا تمہارے کپڑے بٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر مٹی بھی اگر 4 دن گلاب کے نیچے رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اچھے اور برے ساتھی کا آدمی کی طبیعت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھنے والا کتنا بے عمل کیوں نہ ہو، اس کے لیے بالآخر نیکی کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اور وہ آہستہ آہستہ بذات خود با عمل اور نیک سیرت انسان بن جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے نیک ہو تو صالحین کی دوستی سے نیکی میں مزید پختگی اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر چاروں طرف بے عمل یا بد عمل دوستوں کا گھیرا ہو تو آدمی ساری زندگی برائی کی دلدل میں دنسا رہتا ہے اور باہر نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ بالآخر ایسا شخص ساری زندگی
ہدایت سے محروم رہتا ہے اور عذاب الہی کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہی غور فرمائیں کہ آپ کا دوست نمازی ہے یا بے نماز، حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، شیطان کا دوست ہے یا رحمان کا فرما بردار ہے، دنیا کا حریص ہے یا آخرت کا فکر مند ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا دوست نمازی، حلال، رحمان کا فرما بردار اور اپنی آخرت کا فکر مند ہے تو یقیناً ایسا دوست ہی پکا اور سچا دوست ہے جو جنت میں بھی ساتھ ہی رہے گا۔ بصورت دیگر بد عمل دوست حقیقت میں بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ بدترین دشمن تو موقع ملنے پر کبھی کبھار نقصان کرتا ہے، جبکہ پہلو میں رہنے والا بد عمل دوست ہمیشہ دینی اور آخروی زندگی کا نقصان کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انداز بیاں کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین و حضرات، آخری بات یاد رکھنا، نیکی کی نیت کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کرتا ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔